جی بالکل، آج پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں کاشان اوان، اور آج ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا میں تعلیمی اصلاحات پر۔ سال 2020 میں اسکول بیگ لمیٹیشنز آف ویٹ بل کے نام سے ایک قانون پاس ہوا، جس کو خیبر پختونخوا اسمبلی نے پاس کیا۔ اس قانون کے تحت گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 12 تک، یعنی کہ پہلی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک جو بچے ہیں ان کے اسکول کے جو بیگز تھے ان کے لیے وزن مختص کیا گیا۔ تو جو پہلی گریڈ سے سٹارٹ ہونے والا بل کے قانون کے تحت پہلا جو کلاس کا بچہ تھا، پہلی کلاس کا، اس کے لیے 2.4 یعنی کہ 2.5 کلو سے تھوڑا سا کم بیگ کا وزن متعین کیا گیا۔ اسی طرح اگر پرائمری تک کے بچوں کو دیکھا جائے تو 5 کلو اور 300 گرام وزن ان کے لیے مختص کیا گیا۔ اسی طرح اگر مڈل کی بات کی جائے تو 5.9 تقریباً 6 کلو وزن اس قانون کے مطابق مڈل تک کے بچوں کے اسکول کے بیگ کا ہونا چاہیے۔ اور اگر بات کی جائے گریڈ 12 کی، مینس کہ 12ویں جماعت کا بچہ، تو اس کی جو آخری حد ہے وہ 7 کلو رکھی گئی ہے کہ 7 کلو بیگ کا وزن ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ قانون کے مطابق یہ جو ایکٹ ہے، یہ جو قانون ہے، یہ تینوں فارمز میں اپلائی ہوگا۔ پرائیویٹ اسکولوں پر بھی ہوگا، سرکاری اسکولوں پر بھی ہوگا، اور مدارس پر بھی نافذ العمل ہوگا۔ ہم مختلف اسکولوں میں بھی جائیں گے، بچوں کے جو بیگز ہیں ان کا وزن بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس قانون پر کس حد تک عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اس قانون کے مطابق اگر سرکاری اسکول میں اس قانون کی وائلیشن پائی جاتی ہے تو وہ جو اسکول انتظامیہ ہے اس کے خلاف محکمہ تعلیم کارروائی کرے گا، لیکن اگر یہی معاملہ پرائیویٹ اسکول میں ہوتا ہے تو اس اسکول کو 2 لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے، اور مدارس پر بھی یہ قانون جو ہے نافذ العمل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہم دیکھیں گے اپنے اس پروگرام میں، میرے ساتھ رہیے۔ جی تو اب ہم جو خیبر پختونخوا حکومت نے اسکول بیگ ویٹ لمیٹیشن کا جو ایکٹ پاس کیا ہے، اس کے عملی طور پر اس پر عمل کتنا کیا جا رہا ہے وہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ جو قانون ہے یہ یکساں طور پر سرکاری اسکول کے بچوں پر، پرائیویٹ اسکولوں پر اور مدارس پر بھی نافذ العمل ہے۔ تو میرے ساتھ اس ٹائم پر ایک سرکاری اسکول کے مختلف گریڈز کے بچے موجود ہیں۔ یہ جو سب سے چھوٹا ہے یہ کلاس پریپ کا بچہ ہے، اور سب سے بڑا جو ہے وہ کلاس 5 کا ہے۔ تو میں پہلے اس پریپ والے کا بیگ چیک کرتا ہوں۔ بیٹا اپنا بیگ ذرا اتاریں۔ سر یہ آپ ذرا وزن کر دیں۔ 2 کلو 800 گرام 2 کلو 800 گرام پریپ کا وزن ہے، جبکہ کلاس 1 کا وزن دیا گیا ہے 2.4 کلو، تو یہ اس سے زیادہ ہے۔ تو بچوں کو بیگ اٹھانے میں مسائل کا تو سامنا ابھی بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ لو بیٹا، آپ آئیں۔ آپ کس کلاس میں؟ 4۔ جی پورا 5 کلو تو یہ کلاس 4 کا بچہ ہے جس کا اسکول کا ویٹ، بیگ کا ویٹ ہے 5 کلو، پورا 5 کلو یہ دکھائی دے رہا ہے۔ تو ابھی اسی طرح دیگر جو اسکول کے بچے ہیں ان کے بھی بیگز چیک کرتے ہیں۔ یہ لو بیٹا، آپ کس کلاس میں؟ کلاس 5۔ کلاس 5۔ آپ کا کیا نام ہے؟ شاہزیب۔ شاہزیب، اپنا بیگ ادھر رکھیں۔ یہ 5 کلو 50 گرام جی 5 کلو 50 گرام اس کا ویٹ ہے۔ 5 کلو 50 گرام یہ کلاس 5 کا بچہ ہے جس کا یہ بیگ ہے۔ تو بیٹا آپ کی کچھ ساری بکس اس میں ہیں یا نہیں؟ کچھ اسکول میں چھوڑ کر آئے ہو یا گھر چھوڑ کر آئے؟ ساری بکس ہیں۔ ساری بکس ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بیگ پہلے بہت بھاری ہوا کرتا تھا، ابھی بیگ بھاری ہے یا نہیں؟ آسانی سے گھر لا سکتے ہو؟ بھاری ہے، بھاری ہے، ابھی بھی بھاری ہے۔ تو ایک اور بچہ ہے، اس کو بھی میں بیگ چیک کرتا ہوں۔ یہ آپ اپنا بیگ اٹھا لیں بیٹا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ احسن۔ احسن، اپنا بیگ ادھر رکھیں۔ جی 5 کلو 650 گرام 5 کلو 650 گرام۔ بیٹا یہ آپ کا بیگ بھاری کیوں ہے؟ کتابیں اس میں زیادہ ہیں۔ کتابیں اس میں زیادہ ہیں، تو کاپیاں بھی ہیں،
تو جو بیگ لمیٹیشن دی گئی ہے اس سے تو یہ کافی زیادہ ہے، تو آپ کو لانے لے جانے میں پرابلم نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہو؟ بس پھر بھی لاتے ہیں، کچھ کتابیں گھر اسکول چھوڑ کر جاتے ہو یا گھر چھوڑ کر آتے ہو یا نہیں ساری لاتے لے جاتے ہو؟ ساری لے آتے ہیں جاتے ہیں. یہ ایک پرائیویٹ بچہ بھی ہمارے ساتھ اسکول کا موجود ہے، اس کا بیگ بھی ہم چیک کرتے ہیں. بیٹا ادھر آئیں آپ، یہ چیک کریں. 5 किलो 300 ग्राम है. 5.3 کلو اس کا وزن ہے. بیٹا آپ ادھر آئیں، آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 1 class. یہ آپ دیکھیں کہ کلاس 1 کا بچہ ہے، پرائیویٹ اسکول کا، نجی اسکول کا، اور اس کے بیگ کا وزن ہے 5.250 کلو. تو یہ کھلم کھلا اس قانون کی خلاف ورزی ہے، اور یہی شکایات اکثر ہمیں شہری کرتے ہیں کہ جن کے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کافی زیادہ بھاری بھرکم بیگوں کے ساتھ اسکول بلایا جاتا ہے، جو بچے وہ اٹھا بھی نہیں سکتے. بیٹا اپنا بیگ اٹھا لیں آپ. یہاں پر اب ہم کچھ لوگوں سے بات کریں گے کہ جن کے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے. تو میں یہاں پر کچھ لوگوں سے بات کرتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں؟ آپ پرائیویٹ اسکول میں. اچھا، یہ ایک شکایت بڑی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پرائیویٹ اسکول، جس طرح بھی آپ نے خود بھی دیکھ لیا کہ ایک بچہ پہلی یا دوسری کلاس کا ہوتا ہے، اس کا اتنا بھاری بیگ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ اٹھا کر لے جا نہیں سکتا. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ حکومت نے تو قانون پاس کر دیا ہے. تو پھر ان کو اسکول والوں کو پکڑیں کہ اتنے بھاری بستے کیوں انہوں نے بنائے ہوئے، اتنا بوجھ ان کے اوپر ڈالا ہے. چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، اتنے وزن اٹھا کے جاتے ہیں. ہمارا اپنا بچہ بھی جاتا ہے، اس کے بھی وزن زیادہ ہے. لوگ یہ شکایت کرتے ہیں گورنمنٹ اسکول کے بچوں کا تقریباً بیگ ٹھیک ہے، لیکن پرائیویٹ کا بڑی شکایت ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہتا ہوں بالکل زیادتی ہے، کیونکہ ان کو چاہیے کہ بچے جو ہوتے ہیں نا بالکل وزن نہیں اٹھا سکتے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، انہوں نے اتنا وزن لوڈ ڈالا ہوتا ہے نا، مطلب اتنا لوڈ ڈالا ہوتا ہے نا لوگوں نے کہ ان کو چاہیے کہ وزن کم ہوئے. جس طرح گورنمنٹ اسکول کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بیگ اٹھاتے ہیں، نارمل کتابیں اٹھاتے ہیں، مطلب بہت زیادتی ہے ان کے بارے میں. یہ سب جتنے بھی پرائیویٹ اسکولیں ہیں، سب پرائیویٹ اسکول ہیں، جتنی بڑی اسکول ہیں، سب کا وزن ہائی ہوتا ہے. مطلب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کم سے کم 5 8 10 کلو کا وزن ہوتا ہے. کھاندے ان کے جھکے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں. ان اسکولوں کو چاہیے کہ وزن کم کریں، کتابیں کم کریں. اگر نہیں کر سکتے کوئی سسٹم بنائیں، اسکول میں رکھیں جو طریقہ ہے جیسے باہر یورپ میں ہو رہا ہے. کتنی کافی اسکولیں دیکھنے آپ نے دیکھی، ان کا اصول یہی ہے نا کہ مطلب کلاس روم میں ان کے اپنے ایک سیکشن ہوتے ہیں، بک باکس وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں یہ کتابیں رکھتے ہیں وغیرہ. ان کو یہ چاہیے. سر آپ حکومت وقت سے اور پرائیویٹ اسکول انتظامیہ سے، کیونکہ ان کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، بڑی بھاری بھرکم فیسیں لیتے ہیں، ان سے کچھ مطالبہ کریں گے؟ لاک ڈاؤن میں بھی فیسیں نہیں ہے. میں کہوں کیا اس کو مطالبہ کروں، ان کو خود نظر نہیں آ رہا کہ لاک ڈاؤن میں لوگوں نے فیسیں لی ہیں سب اسکولوں نے. مطلب کہ ان سے کیا مطالبہ کروں آپ مجھے بتائیں، کیونکہ انہوں نے لاک ڈاؤن میں سب فیسیں لی ہیں، ہیوی فیسیں لی ہیں ہم سے. 5-6 مہینے کی فیسیں نہیں ہیں. اچھا سر، آپ نے کبھی تحریری طور پر کوئی درخواست دی ہے کہ بچے کا اتنا تو اپنا وزن نہیں جتنا آپ نے بیگ کا وزن ڈال دیا، کچھ کم کریں؟ کہا تو ہے، کوئی ایکشن نہیں لیتا. کہا تو ہے لیکن کوئی ایکشن نہیں لیتا. آپ کے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں یا سرکاری اسکول میں؟ اور یہ بتائیں کہ اس کا بیگ کتنا بھاری ہوتا ہے؟ بھائی بات یہ ہے، دراصل کتابیں بڑھانے سے مسئلہ نہیں ہوتا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ تعلیمی معیار بڑھائے. وہ آج کل موسمی بیماریوں کی وجہ سے بچے بہت زیادہ بیمار ہیں، لاغر ہیں، کمزور ہیں. آپ یقین جانیں میری بیٹی 7 کلاس میں پڑھتی ہے، مجھے اس لیے روزانہ ڈیلی اس کے ساتھ جانا پڑتا ہے کہ اس کا بیگ بہت زیادہ بھاری ہے. اور میری گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ اس پہ نظر ثانی کرے اور اس معیار ٹیچر کا معیار بڑھائیں. کتابیں بڑھانے سے تعلیمی معیار نہیں بڑھتا، یہ تو صرف دکھاوا ہے. وہ بچے ہیں جو دن بدن ان کے وہ کندھے وہ بیچارے گرتے رہتے ہیں. نہیں سر، گورنمنٹ کتابیں کم کر رہی ہے، گورنمنٹ کتابیں زیادہ نہیں کر رہی، لیکن یہ پرائیویٹ اسکول مانتے نہیں ہیں. پرائیویٹ اسکول تو یہ صرف دکھاوے کے لیے کتابیں دکھاتے ہیں مختلف قسم کی. آج یہ ایپل ڈے ہے، آج یہ گرین بکس ڈے ہے، آج فلانا ڈے ہے. ماں باپ کو عوام کو دھوکہ دے رہی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان پرائیویٹ اداروں کے خلاف ایکشن لے. اور بچوں کو جو بوجھ ڈالا ہوا ہے، بڑے بھاری بستے ہیں، وہ بیچارے ماں باپ جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ خود لے جانا پڑتا ہے. اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ رکشے میں ڈال دیتے ہیں، سزوکی بھی لے لیتے ہیں. وہ آج کل اتنی مہنگائی ہے کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. جی، تو جیسا کہ آپ نے والدین کی بات سنی، ہم نے آپ کو اپنے اس پروگرام میں پریکٹیکلی طور پر چند بچوں کے بیگز کو اٹھا کر ویٹ کر کے بتایا ہے کہ جو قانون گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا نے پاس کیا ہے کیا اس پر عمل درآمد جاری ہے، اور اگر جاری ہے تو کتنا جاری ہے. میرے ساتھ رہیے، جاتے ہیں ایک بریک پر جس کے
قانون تو ہلکا بستہ ایکٹ ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کے بستے کا وزن کسی طریقے سے ٹیکنیکلی اس کو کنٹرول کیا جائے تاکہ بچے ہلکا بستہ کیری کریں. اب اس میں اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے یہ ایک لمبا پروسیس ہے. یہ ایک دم نہیں ہوگا کہ آج ہم نے کہہ دیا کل ہوگا. ہر ٹیچر کو، ہر پرنسپل کو، ہر اسکول تک رسائی کرنی ہوگی، ان کو بریف کرنا ہوگا. تو ابھی اس کے رولز بن گئے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کا میکانزم شروع ہو گیا ہے. اس میں ہم ابھی مختلف این جی اوز کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آرگنائزیشنز کو دیکھ رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ بھی دیکھ رہا ہے کہ تاکہ وہ مختلف ڈسٹرکٹ میں رسپانسبلٹی لے، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لے، پبلک میں بھی لے، اور اس میں وہ ان کو بریف کرے تاکہ ونس دے آر بریف اونلی دین اس کی امپلیمنٹیشن صحیح طریقے سے پاسبل ہوگی. تو اس کا پروسیس تھوڑا لمبا ہوگا، اس کی امپلیمنٹیشن تھوڑی سلو ہوگی کیونکہ ہر ٹیچر تک رسائی اور ہر پیرنٹ تک رسائی ہم نے کرنی ہے اور پرنسپل تک. تو سلو ہے لیکن سٹارٹ ہو گیا ہے. ابھی میں آپ کو اس پہ رسپونڈ کروں. دیکھیں امپلیمنٹیشن میں نے سٹارٹ میں کہا کہ تھوڑا سا سلو ہوگا. اب ڈپارٹمنٹ کی امپلیمنٹیشن ایک طرح کی ہوتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی تھوڑی سلو ہوتی ہے کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو ان کی آرگنائزیشن ان کو آن بورڈ کرنا ہے، ان کو آلریڈی ان کے ساتھ نیگوسیشن، ان کے ساتھ ڈسکشن شروع ہو گئی ہیں اور پی ایس آر اے کو آلریڈی انسٹرکشنز جا چکی ہیں. ہم پھر بھی دیکھ لیں گے اور اس کی امپلیمنٹیشن ابھی ہم تیز کریں گے. جو نہیں آبویسلی کوئی کسی بھی جگہ پہ وہ امپلیمنٹ نہیں کرے گا، قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور نہ کسی کے ساتھ کوئی گزارا کیا جائے گا. لیکن انیشلی ہم تھوڑا سا اس کو ٹیکنیکلی اور اس کو لوگوں کو بریف کر کے اس کی امپلیمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن بہتر سمجھ کر کے وہ کریں تو اس کی رزلٹ بہتر آئیں گے انشاءاللہ. کہ جب قانون بنا اس کے بعد رولز بنے. جب تک رولز نہیں تھے قانون کی امپلیمنٹیشن پاسبل نہیں تھی. ابھی ان رولز کے تحت قانون تو بن گیا، پروسیجر کیا ہوگا وہ رولز میں آ گیا. رولز بن گئے ہیں اور ابھی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے. تو ابھی اس کی امپلیمنٹیشن فردر آپ گراؤنڈ میں آہستہ آہستہ اس کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو پرائیویٹ سیکٹر بھی ہوگی اور پبلک میں بھی ہوگی انشاءاللہ. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے اتنا ڈیٹیل میں اس کو دیکھا کیونکہ ہم نے قانون پاس کیا تو آپ کو ریئلائز ہوا کہ یہ بھی ایک ایشو ہے. اب یہ ریئلائزیشن سوسائٹی میں، میڈیا میں، سول سوسائٹی میں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، پیرنٹس میں، بچوں میں، پالیسی میکرز میں، ان میں ریئلائزیشن اور ان کو احساس ہونا، ان کی طرف توجہ لے جانا، دس اٹ سیلف از این اچیومنٹ. اس سے پہلے آپ نے یہ کام نہیں کیا، نہ میں نے اس طرح کا کوشچن لیا، نہ آپ نے کوئی کیا، نہ میں اس کا رسپانس کیا. تو یہ دیکھیں یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. یہ قانون کرنے کا مقصد یہ تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بچہ ٹلٹ ہو کے بیگ لے جاتا ہے، واپس لاتا ہے، اس کی صحت پہ اس پہ نیگیٹو اثر ہوتا ہے. یہ اس کی وجہ سے کیا گیا ہے. اب اس کی امپلیمنٹیشن ابھی سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہی جو ایشوز ہیں وہ سامنے رکھ کے تو ہم نے پرائیویٹ اور پبلک دونوں پہ اس کی امپلیمنٹیشن کو میک شور کرنا ہے. تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا. آپ انیشلی ایکسٹریم سٹیپ پہ نہیں جاتے، پہلے لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کے ان کو بریف کر کے تاکہ ایک بہتر ماحول میں اس کی امپلیمنٹیشن ہو. اور یہ سب کا ایشو ہے، یہ پرائیویٹ کا بھی ہے اور پبلک کا بھی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچے ہیں، وہ پرائیویٹ میں جائیں پبلک میں جائیں، قوم کے بچے ہیں اور ان کی رسپانسبلٹی سب کی ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور نہ کوئی فرق ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں پی ایس آر ایک نیا باڈی ہے، آپ ان کو کریڈٹ دیں. ان کے بہت ساری مشکلات ہیں، پہلے وجود میں ہی نہیں تھا. تو ان کو یہ کریڈٹ دے کہ انہوں نے بہت ساری رجسٹریشن کی. بہت سارے وہ اسکول جو ان ریگولیٹڈ تھے وہ ریگولیشن میں آ گئے، یہ ان کو کریڈٹ میں جاتا ہے. بہت سارے لوگ جو ان سے پہلے یا جو ابھی سرو کر رہے ہیں ان کا کام مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ہے. اب اس آرگنائزیشن یا اس سیکٹر کو جو ان ریگولیٹڈ تھا ان کو ریگولیٹ کرنا، ان کو مین اسٹریم میں لانا، ان کو گائیڈ کرنا، ان کو اپنی بات منوانا تھوڑا سا پورے پاکستان میں ایک ایشو ہے. لیکن وہ کام کر رہے ہیں، اس میں ابھی بھی روم فار امپروومنٹ ہے جس پہ ڈپارٹمنٹ توجہ دے رہی ہے. میں خود بھی ابھی پھر ہم نے میٹنگ کال کی ہے جو ان کے مین ایشوز ہیں اس کو ہم ایڈریس کریں، دیکھیں. اور پھر پرائیویٹ جو ہمارے اسکولز ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں، ان کے پرنسپلز ہیں، اونرز ہیں، ان کے ساتھ میں خود بھی میٹنگ کروں گا کہ بیگس کا بھی اور باقی جو ہماری امپلیمنٹیشن اور ہم بڑا کلیئر ہو کے ابھی چیزوں کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے جا رہے ہیں. بہت سارے ایشوز ہیں جس پہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں اور قابو میں ہیں اور کام کرتے ہیں. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کے ساتھ گڑبڑ نہیں ہوتی.
کہیں پہ لوپ ہولز ہوتے ہیں, کمزوری ہوتی ہے, پہنچ نہیں پاتے, امپلیمنٹیشن سلو ہو جاتی ہے, وہ ایشوز ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل دودھ کنارے بہ رہی ہوں, سب کچھ بالکل ٹھیک ہو گیا اور پرفیکٹ ہو گیا, نہیں ہوا. اس میں ابھی بھی بہت ساری گنجائش ہے. ایک نئی چیز کو انٹروڈیوس کروایا, ریگولیٹ کروا رہے ہیں, امپلیمنٹیشن کروا رہے ہیں, تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. اور یہ ایشوز صرف ادھر نہیں ہے, ایشوز پورے پاکستان میں یہاں سے زیادہ سیویئر باقی پروونسز میں ہیں. یہاں پہ تو پھر بھی بہت زیادہ اچھی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, لیکن اس کو ہم اور اسٹرینتھن کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو بہتر ریزلٹس آن گراؤنڈ ملیں گے, اور کوئی قانون سے بالا تر نہیں. لیکن فی الحال تو اس کے لیے بہت سارے فنڈز درکار ہیں. ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں, مسنگ فیسلٹیز ہیں کافی. آپ نے دیکھا فرنیچر, ہم نے کوئی 26 لاکھ بچوں کو انشاءاللہ ہم 6 ارب کی لاگت سے ہم اس کو انشاءاللہ فرنیچر دے رہے ہیں. کوئی بچہ اسکول میں ٹاٹ پہ نہیں بیٹھے گا سرکاری اسکول میں. بہت بڑی کریڈٹ ہے اس حکومت کو آپ دیں, اور ان ووٹر سپورٹر کو دیں جنہوں نے یہ آپ جیسے نوجوان لوگوں نے اس کو ووٹ دیا, اور ایجوکیشن سسٹم کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. تو اس میں یہ بھی ایک پرائیورٹی ہے. آبویسلی اس کے لیے فنڈز درکار ہیں. تو ہماری جو انیشیل ایشوز ہیں اس کو ہم سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں. ہمارے یہ بھی پلان ہے کہ جو ہم نئے اسکول بنائیں اس میں ایٹ لیسٹ ہم لاکرز ڈال دیں. تو اگر ہم اسی اسکول میں لاکرز ڈال رہے ہیں جو میں نے کہا ہے, تو ایٹ لیسٹ یہاں سے ایک سٹارٹ ہو جائے گا. تو اوور دا ایئرز جب اسکول بنتے جائیں گے, لاکرز بنتے جائیں گے, تو ہماری اس پہ جو ہے نا امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو جائے گی. کچھ پی ٹی سیز اگر پرنسپل تکڑے ہیں, فنڈنگ ان کے پاس ہے, فری ٹو ڈو اٹ, ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے, اور انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو امپلیمنٹیشن نظر آئے گی. لیکن مجھے آپ کو داد دینی پڑے گی, بڑا اچھے طریقے سے آپ نے قانون پڑھا بھی ہے اور آپ اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں. تو یہ اس حکومت کو آپ کریڈٹ دیں کہ انہوں نے ایک ایسا ایشو ریز کیا کہ آج ایسے نوجوانوں نے انشاءاللہ اس میں توجہ دی, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ اچھا ان پٹ ہمیں دیں. بچوں کو قانون پاس ہونے کے باوجود بھی مسئلہ ہے اسکول آنے میں اور پھر واپس گھر جانے میں بھاری بھرکم بیگ کے ساتھ. تو اس میں اسکول اپنی مدد آپ کے تحت کیا کر سکتے ہیں؟ اسکول سربراہ ہیں ہمارے ساتھ امتیاز حسین صاحب, ہم ان سے پوچھیں گے سر بچوں کے جو بیگ ہیں ان کے وزن کم کرنے کے لیے آپ اپنی مدد آپ کے تحت کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ قانون تو اسمبلی نے پاس کر دیا, محکمہ تعلیم نے ورک بک بھی کم کر دی, لیکن اس کے باوجود بھی بچے بیگ نہیں اٹھا سکتے, کیری نہیں کر سکتے جب وہ آتے ہیں یا جاتے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے یہ فیسلٹی دی ہے, یہ ایڈوانٹیج دی ہے کہ ہم نے ڈیسک میں جگہ بنائی ہوئے ہیں. ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ جو ہوم ورک آپ کو ملتا ہے ان کی کتاب وغیرہ اور کاپیاں وغیرہ اپنے ساتھ لے جائیں, اور کچھ اس ڈیسک میں رکھ دیں جس کے میں کام نہیں ہو رہا. تو ہم یہ فیسلٹی اپنے بچوں کے دے سکتے ہیں. لیکن بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں, میں اپنی کتابیں خود اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں. تو اس لیے وہ اپنی کتابیں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. کچھ بچے یہاں چھوڑ جاتے ہیں, لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اٹھا نہ لے, اس پر بھی ڈرتے ہیں. لیکن ہم نے اپنے بچوں, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی الماریاں وغیرہ بنائیں اپنے بچوں کے لیے, اور انشاءاللہ کریں گے بھی اسی طرح کہ بچوں کی کتابیں اس میں رکھیں تاکہ ہمارے بچے پر کوئی بوجھ نہ ہو. بچوں کے اسکول کو بیگ کے وزن کو کم کرنے کے لیے جو اسکول انتظامیہ ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی کام کر رہی ہے. ڈیسک جو ہیں ان میں جگہ مختص کی گئی ہے کہ وہ جو کام ان کو ملے ہوم ورک تو وہ کتابیں اور کاپیاں گھر لے کر جائیں, ادروائز جو نئی جن کا کام ملا وہ اس کو چھوڑ جائیں. لیکن بچے تو بچے ہیں, بچے اپنے بیگ مکمل اپنا ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کے ذہن میں تھوڑے سے خدشات بھی ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری بک کوئی اور بچہ اٹھا نہ لے, اپنے بیگ میں نہ ڈال لے. لیکن جو خیبر پختونخوا اسمبلی اور جو محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا نے بیگ لمیٹیشن ویٹ ایکٹ جو قانون پاس کیا ہے, اس میں جو پرائمری اسکول ہے اس میں کلاس 1 جو 2.4 کلو مینز کے 2.4 kg کلاس 1 کے لیے, اور کلاس 5 کے لیے جو پرائمری اسکول کے لیے حد دی گئی ہے وہ 5.3 کلو ہے. اب ہم آئے ہیں پروگرام کے اس حصے میں ایک اسکول میں سرکاری, اور وہاں پر ہم ایک کلاس روم میں موجود ہیں. یہ کلاس 5 ہے, لیکن مجھے اس کلاس 5 میں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بیگوں کے وزن اور حجم مختلف دکھائی دے رہے ہیں. تو
यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा मैं उनसे बात करूं, उनसे पूछूं कि जब वो स्कूल आते हैं तो उनको बैग लाने में कोई मुश्किलात, कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ता। और सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि वो कहां से आते हैं और उनको बैग लाने में मसला होता है या नहीं। बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वजाहत। अच्छा वजाहत, मुझे ये बताओ आप कहाँ से आते हो और आपका जो स्कूल का बैग है उसका वजन कितना है? मतलब आपको लाने में आसानी होती है या नहीं? आपके कंधे दुखते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है? मैं गुलबहार से आता हूँ और मैं जब बैग उठाता हूँ तो बहुत भारी होता है। मैं जब घर जाता हूँ तो फिर कंधे दुखते हैं। अच्छा, कंधे दुखते हैं इस बच्चे के, कहता है मैं काफी दूर से आता हूँ गुलबहार से। आपका बेटा क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद उमरेज है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बैग लाने में, आप खड़े हो जाएं, बैग लाने में आपको कोई प्रॉब्लम होता है स्कूल? यस सर, मैं बहुत दूर से आता हूँ इसलिए मुझे बहुत मुश्किल होता है। जब उठाता हूँ तो फिर पीछे जाता हूँ और जब रात को सोता हूँ तो फिर कंधे दुखते हैं। अच्छा, इसका कहना यह है कि जब मैं बैग उठाता हूं तो मैं पीछे गिरने लगता हूं। मुझे ये बताएं कि आपकी किताबें तो कम कर दी गई हैं, वर्कबुक खत्म कर दी गई है, फिर क्यों बैग इतना ज्यादा भारी है? सर, बुक अगर कम भी हो जाए तो बुक की वजन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये बैग बहुत भारी होता है। और साथ आप क्या क्या लाते हैं? सर, बुक भी लाते हैं और ये रफ रजिस्टर भी लाते हैं। अगर हम मैथ्स के क्वेश्चन करें, इसमें गलत हो जाए तो इधर फिर रजिस्टर में लिखते हैं। बैग लाता हूँ, इसमें रजिस्टर, बुक का वजन भी बहुत होता है, कॉपियाँ भी बहुत सारी होती है, 10 कॉपियाँ हमारी। तो हम कब लाते तो कब किधर बैठ जाता हूँ, वो शूज की वो बंद करता हूँ तो फिर कब उठता हूँ तो गिर जाता हूँ, कभी सर भी दुख जाते हैं और कब घर आता हूँ तो कंधे में बहुत दर्द होते हैं और सर में भी थकावट भी बुरी होती है। मुझे ये बताएं कि आप जब स्कूल आते हैं तो स्कूल आते वक्त आपको कोई मसला होता है? यस सर, मैं जब स्कूल आता हूँ घर में बैग डालता हूँ और चौकाट में बूट के तस्मे बंद करता हूँ, तो जब मैं इसे जाता हूँ बंद करता हूँ तो फिर मैं उड़ता हूँ तो मैं पीछे जाता हूँ और जब मैं इधर आता हूँ तो फिर स्कूल से छुट्टी होते है इधर इस चढ़ी पे आप चढ़ाई पे नहीं चढ़ सकते, जब जाते हैं तो चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकते, क्यों क्या वजह है? क्योंकि वो बैग बहुत भारी होते है तो मैं पीछे जाता हूँ और जब मेरे बैग में बहुत इतना सामान होता है, ये बुक वगैरह, कि मैं लंच बॉक्स भी बैग में नहीं रखता और पानी पीने का बोतल मैं हाथ में लेकर आता हूँ। जी, ये छोटा सा एक बच्चा है, क्लास 5 में पढ़ता है, जिसका ये कहना है कि मैं जब स्कूल आ जाता हूं तो मेरे बैग में बहुत ज्यादा किताबें और कॉपीज होती हैं और मुझे जो लंच बॉक्स और जो पानी की बोतल मिलती है घर से वो मैंने हाथ में पकड़ी होती है, लेकिन घर से स्कूल से घर जाते हुए जो रास्ता है उस पर चढ़ाई है तो मैं बैग पहने हुए उस पर नहीं चढ़ सकता, बैठता हूं कई दफा और फिर घर पहुंचता हूं। तो मैं अभी चलता हूं, क्लास टीचर से बात करता हूं, उनसे पूछता हूं कि क्लासेस स्कूलों में बैगों का वजन कम करने के लिए हुकूमत तो काम कर रही है और सरकारी स्कूलों में हम देख रहे हैं कि बैगों के वजन कम हुए भी, लेकिन वजह क्या है कि फिर भी बच्चों को मुश्किलात हैं। तो मेरे साथ क्लास 5 के टीचर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना तारुफ करवा दी। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम हारून इकबाल है, मैं जीपीएस जहांगीरपुरा में 5th क्लास का क्लास टीचर हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपकी पहले किताबें कितनी होती थी और आप लोगों ने उनको कम करने के लिए क्या किया है? जी, इससे पहले 2020 में हमारे पास 7 सब्जेक्ट्स थे और हर सब्जेक्ट की एक जो है ना बुक थी और एक वर्क बुक थी और इसके साथ हर सब्जेक्ट के लिए एक नोटबुक थी। तो टोटल हमारे पास 7 सब्जेक्ट की बुक्स हो गई और 7 वर्क बुक्स हो गई और 7 नोटबुक, मतलब कि 21 की कॉम्बिनेशन एक बच्चे के पास होती थी बैग में। अच्छा सर, ये कानून 2020 में पास हुआ बैग लिमिटेशन का, तो इसके बाद आप लोगों ने क्या किया कि वजन कम हो, बच्चों को आसानी हो बैग लाने में स्कूल? जी, इसके लिए जो है ना सन 2020 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था प्रोविंशियल असेंबली में। उन्होंने ये वादा किया था कि हम सरकारी स्कूल के बच्चों के बैग का वजन कम करेंगे।
तो उसके लिए उन्होंने ये इकदामात उठाए कि तमाम सब्जेक्ट्स की वर्क बुक को उन्होंने स्किप कर दिया। जितनी भी वर्क बुक्स थी वो स्किप कर दी गई, तो हर बच्चे के लिए सिर्फ 7 बुक्स रह गई जो उनके 7 सब्जेक्ट्स हैं, और साथ हर सब्जेक्ट के लिए एक नोटबुक यानी उसकी कॉपी। और फिर उन्होंने एक चीज इसमें ऐड कर दी, नाज़रा कुरान की एक बुक अलग से उन्होंने इसमें कंपलसरी हर क्लास के लिए शामिल कर दी। अच्छा, तो पहले 21 किताबों का मजमुआ बनता था, तो अब कितनी किताबों का मजमुआ बन रहा है? अब टोटल हमारे पास जो है तो 8 बुक्स हैं, 7 वही पहली वाली और 1 उसमें नाज़रे की एडिशन, तो 8 बुक्स हैं और 7 नोट बुक्स हैं, 15 की कम्बिनेशन है हर क्लास में। अच्छा सर, 15 की कम्बिनेशन की तरफ आप ले आए। हमने आपके स्कूल के बच्चों से बात की है, तो कुछ क्योंकि सरकारी स्कूल में एज का भी बड़ा प्रॉब्लम होता है कि एक क्लास में एक एज लिमिट के बच्चे बैठते नहीं, कुछ इस क्लास में बच्चों की उम्रें ज्यादा हैं तो वो आसानी से बैग ला सकते हैं, लेकिन कुछ छोटे हैं तो उनको बैग लाने में अभी भी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल जी, ये बाज बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकली थोड़े वीक होते हैं, उनकी मतलब फिजिक ऐसी होती है कि वो अपने बैग को इजीली कैरी नहीं कर पाते, तो इस वजह से उनको ये दुश्वारी पेश आती है। अदरवाइज जो मतलब बाकी बच्चे जो हैं जो थोड़े बड़े हैं, समझदार हैं और फिजिकली फिट हैं, तो वो आसानी से अपना बैग ला ले जा सकते हैं। जी, तो खैबर पख्तूनख्वा महकमा तालीम ने जो 21 किताबों का मजमुआ था उसको 15 तक रिड्यूस कर दिया, उसमें कमी लायक 15 किताबों का मजमुआ है जो बच्चे लेकर आते हैं। 7 उनकी कोर्स की किताबें हैं, 7 उसके साथ कापियां हैं और एक नाजरा की किताब शामिल की गई है। तो अपनी तरफ से हुकूमत ने वजन कम करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी बच्चों को मुश्किलात हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं जो दूर दराज से आते हैं, तो वो जब बैग स्कूल लेकर आते हैं तो उनका ये कहना है कि हमें रास्ते में कई जगह रुकना पड़ता है, बैठना पड़ता है। कई का ये कहना था कि हम जब घर जाते हैं तो हमारे कंधे भी दुखते हैं। तो आज का पाकिस्तान जो हमारा प्रोग्राम था उसमें तालीमी इस्लाहात जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा में की हैं, उसमें एक बड़ी पेशरफ्त ये थी कि स्कूल बैग वेट लिमिटेशन का जो कानून पास किया गया साल 2020 में, उस पर बात की जाए। कानून भी पास हो गया, उस पर किसी हद तक अमलदारी भी जारी है, लेकिन बच्चों को अभी भी मुश्किलात हैं। तो ये था हमारा आज पाकिस्तान की आवाज।